عزیزان من، آج 7 ستمبر پاکستان کے ایام میں انتہائی قابل عزت اور قابل احترام اور قابل رکش دن ہے۔ آج 7 ستمبر وہ دن ہے کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک تاریخ ساز فیصلہ ہوا، ایک تاریخ ساز بل کو پاس کیا گیا۔ آج کے دن 7 ستمبر کو یعنی قادیانی کو دین اسلام سے خارج کر کے ان کو اقلیت قرار دیا، ان کو کافر قرار دیا۔ عزیز دوستو، یہ ختم نبوت کی تحریک 1974 سے نہیں چلی آ رہی، اس سے پہلے بھی چل رہی تھی، لیکن اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کے چند طالب علم ٹرین میں جا رہے تھے تو ربوہ کے مقام پر قادیانیوں نے کچھ گستاخیاں کی، کچھ بے ادبیاں کی، تو جس پر ربوہ کے اسٹیشن میں مسلمانوں نے، نوجوان طالب علموں نے وہاں پر احتجاج کیا اور ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگائے۔ یہ قافلہ کوئی 30 سے 60 کے درمیان طالب علم تھے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو قادیانیوں کو یہ بہت برا لگا۔ یہ ٹرین جب واپس آ رہی تھی تو انہوں نے ربوہ کے مقام پر اس ٹرین کو روکا اور ہتھیاروں کے ساتھ، سوٹیوں کے ساتھ لیس ہو کر گئے اور ان طالب علموں پر انہوں نے تشدد کیا۔ تو یہ خبر میڈیا میں پھیلی اور اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ پاکستان کی گلی کوچوں میں ہڑتالیں ہونے لگی، احتجاج شروع ہو گئے اور جتنے بھی پاکستان کے مسالک کے علماء ہیں وہ سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی اور انہوں نے کل پاکستان میں احتجاج کی کال دے دی۔ عزیز دوستو، یہ معاملہ یہاں تک نہ رکا، چلتا چلتا یہ اس بات تک جا کر پہنچ گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیوبند مسلک کے مولانا مفتی محمود صاحب اور بڑے بڑے علماء کرام نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور پھر اس کمیٹی نے ایک بل تیار کیا جو کہ قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرنے کی شکل میں تھا۔ اس بل کو پھر پارلیمنٹ میں پیش کیا 7 ستمبر کو اور اس میں کافی لمبی بحث ہوئی۔ آخرکار 4:30 پر یہ بل پاس ہو گیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا۔ عزیزان من، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اپورچونٹی تھی جو مسلمانوں نے اس کو حاصل کیا اور کامیاب ہوئے، اور قادیانیوں کو 1974 کا جو درد ہے وہ آج بھی ان کو یہ درد محسوس ہو رہا ہے کہ جب پاکستان میں ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا۔ آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ قادیانی، ان کے پاس چونکہ پیسہ کی انتہا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے دین اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے قوانین کے خلاف، پاکستان کی نظریات کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں جب تک علماء اہل سنت موجود ہیں، پاکستان میں جب تک مولویت موجود ہے تو انشاءاللہ مرزا مسرور شیطان نام ملعون کی جو خواہشات ہیں، جو اس کے ارادے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان شیطانوں کو روکنے کے لیے کسی نہ کسی مرد مجاہد کو بھیجتا رہے گا۔ وہ کبھی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے شکل میں تھا، تو کبھی مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے شکل میں تھا، تو کبھی مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے شکل میں تھا۔ تو انشاءاللہ یہ مردود، یہ لعین قادیانی کبھی بھی اپنی مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس قانون کو پاس کرنے کے لیے جو علماء کرام نے جد و جہد کی ہے، جو قربانیاں پیش کی ہے، یقیناً وہ قابل دید ہے، یقیناً وہ قابل ستائش ہے۔ ان کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کی اس کاوش کو اجاگر کرنا، یہ ہر مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ہم اس کو اجاگر کریں اور ان کی ان کاوشوں کو اجاگر کریں
دنیا کے سامنے پیش کرے کہ علماء اہل سنت نے اور کل علماء نے، کل مسالے کے علماء نے اس میں کیا کیا کردار ادا کیا۔ عزیز پاکستانیوں، ختم نبوت کا معاملہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ عزیز دوستو، یہ کلیہ واضح ہو گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ فتنے آج کے فتنے نہیں ہیں، یہ فتنے بڑی دیر سے اٹھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور زمانہ میں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور آپ نے 36,000 منکرین ختم نبوت کو جہنم واصل کروایا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں جنگ یمامہ جیسی جنگ نہ لڑی اور نہ اس کے بعد کبھی لڑی۔ جنگ یمامہ سے پہلے ہم نے کبھی ایسے جنگ نہ لڑی اور جنگ یمامہ کے بعد ہم نے کبھی بھی ایسے جنگ نہ لڑی۔ تو عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام کے 63 سالہ زندگی میں آپ نے ٹوٹل کوئی 27 جنگیں لڑیں جن میں آپ نے شرکت کی۔ تو اس وقت سے لے کے نبی پاک علیہ السلام کے آخری ایام تک ٹوٹل 200 کچھ صحابہ شہید ہوئے جنگوں میں، لیکن ایک جنگ یمامہ جو تھی جو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے لڑی گئی ہے، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ آج میرے نبی کی عزت کا سوال ہے، چاہے بدری ہو، چاہے غیر بدری ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، آج سب نبی کی عزت کے لیے نکلیں۔ تو پھر اس وقت کے صحابہ کرام، اس وقت غیور مسلمانوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان پر، ان کی آن پر اگر کوئی جرت بھی کرے گا تو ہم اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیں گے، اس کا گردن بھی کاٹ دیں گے اور اس کے پاؤں بھی کاٹ دیں گے، اس کو ہم جہنم واصل کریں گے۔ عزیز دوستو، ختم نبوت کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے جو کہ ہمارے حکمران اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہزار بار علماء کرام نے ممبروں پر بیٹھ کر، ٹی ویوں پہ بیٹھ کر اس بات کو سمجھایا، اس بات کو واضح کیا کہ ختم نبوت کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ختم نبوت ایمان کا جز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ پوری دین اسلام کی عمارت ختم نبوت پر کھڑی ہے۔ تو عزیز دوستو، آج یوم 7 ستمبر 1974 کا دن انتہائی پرسوز اور انتہائی خوبصورت، انتہائی خوشگوار دن ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب بدبختوں کو اس دن کافر ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بدبخت قادیانیوں کو، ان کا جو بیج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے ان کا بیج ختم کر دے، اور حضرت احمد شاہ نورانی اور عبدالستار خان نیازی اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کام میں بھرپور کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔